अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने यूट्यूब पर काम शुरू किया था, व्लॉग्स बनाने शुरू किए थे। सबसे पहले अल्लाह ताला की रहमत, फिर अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी, और फिर आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ़ होंगे कि मेरे पास हमेशा से ही 2 हेल्पर्स रही हैं। मेरी ये दोनों हेल्पर्स घर के काम काज में मेरा हाथ बटाती हैं। मैंने हमेशा अपनी हेल्पर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, हमेशा उनकी छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी गलती को दरगुजर किया है। सबसे बढ़ के ये कि मैंने उन्हें कभी हेल्पर समझा ही नहीं, हमेशा अपने की तरह एक इंसान समझा है। ईद हो या शादी, हमेशा कोशिश की है कि जहाँ से खुद लेकर पहनती हूँ उनको भी वहीं से ही लेकर दूँ। मेरी दोनों हेल्पर्स गाँव में रहती हैं। आए दिन किसी न किसी वजह से कच्ची दीवारों का गिर जाना, घरों में बिस्तरों का ना होना, बाप का एक्सीडेंट हो जाना, भाई का बीमार होना, वालदा का हड्डियों में दर्द होना, कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, मैंने हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर उनका साथ दिया है। अक्सर जब मैं अपने व्लॉग्स में अपनी हेल्पर्स को काम करते हुए दिखाती थी तो बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट्स करने शुरू कर दिए थे कि मैं अपनी हेल्पर्स के साथ बहुत ज़्यादती करती हूँ, मैं उनसे बहुत ज़्यादा काम लेती हूँ, मैं उन्हें घर के अंदर जूते नहीं पहनने देती हूँ, और भी पता नहीं क्या कुछ। लेकिन सच बात तो ये है कि हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है, क्योंकि मैं अंदर से मुतमईन थी, मुझे पता था कि मैं अपनी हेल्पर्स को कैसे रखती हूँ, इसलिए मैंने कभी किसी नेगेटिव कमेंट का जवाब नहीं दिया। उन दोनों के खाने पीने का ख्याल रखना, वक्त पर खाना देना, अगर बीमार हैं तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना, अच्छे साफ़ सुथरे बिस्तर देना, सीजनल कपड़े बनवा कर देना, हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा ख्याल रखा है। ये सब बातें बताकर खुदा ना खास्ता मैं कोई अपनी अच्छाई या बड़ाई बयान नहीं कर रही, मैं तो बहुत अदना सी इंसान हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक इंसान को दूसरे इंसान का ज़रिया बनाया है। मेरी एक हेल्पर मेरे पास पिछले 7 सालों से है। उसके साथ साथ उसकी बड़ी बहन ने भी मेरे पास तकरीबन 8 साल काम किया है, बट अब वो छोटे बच्चों की मजबूरी की वजह से काम उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, तो काम के साथ साथ बच्चों को संभालना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था उसके लिए, इसलिए उसने फ़िलहाल काम छोड़ दिया है। और जो उसकी बहन है वो मेरे पास अभी भी काम कर रही है तकरीबन पिछले 7 सालों से। ये हेल्पर आप जो मेरी देख रहे हैं जो ग्रीन शॉल में है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो नाम भी बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। ये जो मेरी हेल्पर है ये सिर्फ 2 माह की थी जब इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया था, और इस बच्ची को इसके अब्बू ने ही पाला है। इसके अब्बू ने दूसरी शादी नहीं की थी अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि जब उसकी बीवी का इंतकाल हुआ तो बच्चे उसके बहुत छोटे छोटे थे। ये सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपको आगे की कहानी समझ में आ सके। तो ये जितने भी बहन भाई हैं ना, इन्होंने ना स्कूल से पढ़ा हुआ है, ना ही इन्होंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है। तो जब ये बच्ची मेरे पास आई, शुरू में तो मुझे पता नहीं था कि इसने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, इसे नमाज़ पढ़ने नहीं आती, इसको रोज़ा रखने का नहीं पता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चलने लगा। और सबसे पहले मुझे कब पता चला कि जब ये नई नई आई थी और तकरीबन 5 महीने के बाद ही रमज़ानुल मुबारक आ गया, तो हम सब रोज़े रखते थे। तो मैं इसको इनकरेज करती थी कि तुम रोज़ा रखा करो, तुम बड़ी हो, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है, मगर ये रोज़ा नहीं रखती थी। अच्छा, एक दिन इसने मेरे कहने से ज़बरदस्ती जुमे का रोज़ा रख लिया, मगर इसको वो रोज़ा रखना भी बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि इसको आदत ही नहीं थी रोज़े रखने की। फिर मैं इसको इनकरेज करती थी कि नमाज़ पढ़ा करो, चलो बाकी दिनों की नहीं पढ़ती हो, कम से कम जुमे की तो पढ़ लिया करो। एक दिन मैंने इसको ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़वाई जुमे की, तो मैंने नोटिस किया कि इसको तो नमाज ही पढ़ने नहीं आ रही। मतलब इस तरह से करके ना फिर मुझे चीज़ें पता चली। इसने मुझे फिर क्लियरली बताया कि बाजी क्योंकि मेरी अम्मी नहीं थी तो इसलिए मैंने ना कुरान पाक पढ़ा है, बल्कि हम किसी भी बहन भाई ने ना कुरान पाक पढ़ा है, ना हमें नमाज़ पढ़ने आती है। सिर्फ़ एक कलमा तैयबा आता था इसको, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके अलावा इसको कुछ नहीं आता। तो मैं भी खैर उस वक्त इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी, मुझे भी बस यही होता था कि ठीक है मैंने तो काम के लिए रखा हुआ है, तो बस ठीक है काम तो मेरा हो रहा है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रही हूँ, आपने मेरे बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे अंदर कितना चेंज आया वक्त के साथ साथ। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले ना मैंने अपनी हेल्पर को नमाज सिखानी शुरू की थी। अब क्योंकि कुरान पाक पढ़ा हुआ नहीं था तो कोई सूरत इसको नहीं आती थी, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ना ये सिखाना शुरू किया कि
نیت کیسے کرنی ہوتی ہے، پھر رکوع کب کرتے ہیں، سجدہ کیسے ہوتا ہے، تحیات کب پڑھنی ہوتی ہے. مطلب یہ ساری چیزیں اشاروں کے ذریعے نا میں نے اس کو کر کے، یعنی کہ میں خود کھڑی ہو جاتی تھی جائے نماز پہ اور میں اس کو سارا سکھاتی تھی. اچھا آہستہ آہستہ کر کے تقریباً پورے 15 سے 20 دن کے اندر نا میں نے اسے ٹرین کر دیا تھا. اچھا پھر میں نے اس کو کیا کہا، میں نے اس کو کہا کہ تم پوری نماز پڑھا کرو اور تمہیں بسم اللہ اور کلمہ آتا ہے نا، تو تم بسم اللہ کلمہ اس طرح پڑھ لیا کرو پوری نماز میں. پھر آہستہ آہستہ کر کے میں نے اس کو بتانا شروع کیا کہ کس نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، وہ بھی میں نے اس کو سارا سکھا دیا تھا. بس کمی کہاں آ رہی تھی، کیونکہ قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں تھا، اس لیے صورتیں وغیرہ وہ اس کو یاد کرنے میں مشکل ہوتی تھی. اس وقت میں بھی نماز کی کوئی اتنی پابند نہیں تھی، جیسے کہ میں نے اپنے سورہ رحمان والے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ساری دل کی باتیں شیئر کی ہیں. میرا یہ ہوتا تھا کہ بس اگر کبھی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہ پڑھی. یہ میں نے ساری ڈیٹیل اپنے سورہ رحمان والے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں، آپ لوگ جا کر دیکھ لیجیے گا. اچھا اب جب سے میں نے اپنی قرآن کلاسز لینی شروع کی تب سے میری لائف چینج ہونا شروع ہوئی. اور الحمدللہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں کوئی 100% اچھی مسلمان بن گئی ہوں، بٹ اپنے آپ کو اچھا کرنے کی کوشش ضرور کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اس کوشش میں کامیاب کریں. تو جیسے جیسے میری خود کی لائف چینج ہونی شروع ہوئی نا، ماشاءاللہ میں نے نماز کی پابندی شروع کر دی، 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی اور کوشش شروع کر دی کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا وہ کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ میرے سے خوش ہو جائیں. اب چاہے وہ چھوٹا سا کام کوئی بھی ہو، چاہے راستے سے پتھر ہٹا دینا ہی ہو، میں وہ پتھر بھی راستے سے ہٹا دیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو میری یہ نیکی پسند آ جائے. تو بس میں اسی کوشش میں لگ گئی. آہستہ آہستہ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں سب کچھ کر رہی ہوں، میں اپنی ہیلپرز کا خیال رکھ رہی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، مگر اب تک ایک چیز جو مجھے کرنی چاہیے تھی کہ مجھے ان کو قرآن پاک پڑھوانا چاہیے تھا، جو کہ میں نے نہیں، نہ تو خود انہیں پڑھایا، نہ ہی میں نے ان کے لیے کچھ ایسا ارینجمنٹ کیا. اور پھر یہ سوچ میں سوچتی چلی گئی اور پھر یہ سوچ مجھ پر اتنی حاوی ہو گئی کہ مجھے ایسے فیل ہوا کہ میں ان کے لیے جو کچھ بھی کر رہی ہوں نا، ان کی جتنی فائنینشیل ہیلپ کر رہی ہوں، ان کے لیے اگر کوئی اچھے کپڑے بنا رہی ہوں یا کچھ بھی کر رہی ہوں، مجھے لگا یہ سب بے معنی ہے، یہ سب بے معنی ہے، میں نہیں کروں گی، کوئی اور کر دے گا. لیکن مجھے اس چیز کا شدت سے احساس ہوا کہ ایک مسلمان انسان، ایک مسلمان لڑکی جو قرآن پاک ہی نہ پڑھ سکتی ہو، جو نماز ہی نہ پڑھ سکتی ہو، نماز جو کہ فرض ہے، تو مجھے لگا کہ اٹس مائی ریسپانسبلٹی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے، مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں آرام سے ان کے لیے یہ چیز کر سکتی ہوں، تو میں کیوں نہ کروں. تو بس آہستہ آہستہ میں نے اس بارے میں سوچنا شروع کیا اور سوچتے سوچتے پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ناؤ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اچھا اب بات آئی، کیونکہ دیکھیں جب کسی کی بچیاں ہمارے گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں نا، تو ہمارے اوپر یہ فلی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. تو میرے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا تھا نا، وہ یہ آ رہا تھا کہ میں ان کو کہاں سے قرآن پاک پڑھواؤں. مدرسے میں بھیجنا نہیں چاہتی تھی، مسجد میں بھیجنے پر بھی میرا دل آمادہ نہیں تھا، کسی کے گھر بھیجنے پر دل آمادہ نہیں تھا، کیونکہ اگر کسی کے گھر بھیجتی ہوں یا مسجد بھیجتی ہوں تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ گھر کے بالکل ساتھ میں ہی ہو، ٹریول کرنا تھوڑا سا مطلب دور جانا پڑتا ہے، اس کے لیے پھر ڈیلی میں بچیوں کو کس طرح اکیلے بھیجوں. تو یہ چیز بھی مجھے کافی ڈسٹرب کر رہی تھی. تو تقریباً 15 سے 20 دن لگے ان ساری چیزوں کو سیٹ اپ کرنے میں. بٹ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک اچھے کام کی نیت کر لیتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے راستے آسان کرتے چلے جاتے ہیں. اب میں اس کوشش میں لگ گئی کہ مجھے کوئی فیمیل اس طرح کی قرآن ٹیچر مل جائیں جو ان کو یہ قرآن پاک کی تعلیم بھی دیں، ان کو نماز بھی سکھائیں، ان کو ساری صورتیں وغیرہ بھی یاد کرائیں. اور الحمدللہ بس جیسے ہی میں نے یہ نیت کی اور تلاش شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے سارے راستے کھول دیے اور ایک بہت اچھی سی فیمیل ہمیں قرآن ٹیچر مل گئیں جو الحمدللہ گھر آتی ہیں اور گھر آ کر دونوں بچیوں کو پڑھا کر جاتی ہیں. بہت اچھی ٹیچر ہیں، گھر آتی ہیں بڑی تسلی کے ساتھ، بچیوں کو پراپر نماز بھی سکھا رہی ہیں. ابھی دونوں بچیاں نماز پڑھ لیتی ہیں، مگر پھر بھی درمیان میں سے کوئی چیز بھول جاتی ہیں. صورتیں پڑھ لیتی ہیں، پڑھنا شروع کر دی ہیں، بٹ درمیان میں سے بھول جاتی ہیں. لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہر چیز سیکھ جائیں گی. اور سب سے بڑی بات جو میں یہاں پر آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں شاید کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اچھی بات کو شیئر ضرور کرنا چاہیے.
ان کی قرآن ٹیچر کی دونوں کی فیس میں خود پے کرتی ہوں، اور وہ میں کس لیے پے کرتی ہوں؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے، مجھے اس قابل کر دیا ہے کہ میں ہر نیکی کا کام اپنی مرضی سے کر سکتی ہوں۔ ہاؤس وائفز جو ہوتی ہیں وہ ہسبینڈس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، کوئی بھی کام کرنا ہے اگر پہلے ہسبینڈ اس کو پاس کریں گے، وہ بل ہسبینڈ پاس کریں گے، تب بھی وائف جو ہے وہ کام کر سکتی ہے۔ گھروں میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، یہ کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے، آپ کی اور میرے گھر کی ایک ہی سٹوری ہے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے، جتنے بھی کام ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ مجھے ثواب ملے، میں چاہتی ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھی جائے، تو وہ میں اپنی مرضی سے کر سکتی ہوں، ہسبینڈ سے پوچھنے کی یا اجازت لینے کی یا پیسے لینے کی الحمدللہ ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو صرف یہ تھا، اگر آپ کے گھر میں بھی ہیلپرز ہیں اور اگر انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، انہیں نماز پڑھنی نہیں آتی، تو کوشش کریں کہ باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ کام سب سے پہلے کریں، کیونکہ یہ اتنا نیکی کا کام ہے، اتنا نیکی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کام کا بہت اجر ہے۔ اس ولاگ کا مقصد کوئی شو آف نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ دیکھیں ہم جو یوٹیوبرز یا ہم جو ولاگرز ہیں کتنی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم یہ کپڑے لے آئے ہیں، ہم نے یہ فرنیچر لے لیا ہے، کچن میں ہم نے یہ کراکری لے لی ہے، یہ چینجز ہو رہے ہیں، آرگنائزیشن کچن کی ہو رہی ہے، تو کتنا ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتے ہیں نا۔ تو ہم ایسی چھوٹی چھوٹی پازیٹیو چیزیں کیوں نہیں شیئر کرتے جس سے ہماری سوسائٹی کے اندر بھی چینج آنے کا امکان ہو؟ تو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی پازیٹیو چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، شاید 100 میں سے کوئی ایک بات تو آپ لوگوں کے دل پر لگ جائے۔ تو بس اس ولاگ کا صرف یہی مقصد تھا۔ اور اگر آپ کو میرا ولاگ تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے، تھوڑی سی بھی کوئی بات اچھی لگی ہے، تو میرے ولاگ کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انسٹاگرام کا لنک میں ڈال رہی ہوں ڈسکرپشن میں، انسٹاگرام پر مجھے فالو کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی ہیلپرز کا خیال رکھیں۔ آپ کے گھر میں مالی آتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی بھی کام کرنے والا آتا ہے، اس کو انسان سمجھیں، اس کا خیال رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے کہ آپ نے ان کے کھانے پینے کا، ان کے پہننے کا، ان کے اوڑھنے کا، ان کے آرام کا، ان کی ان چیزوں کا خیال رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا۔ اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔